خاص تعلق ہے۔ اور کیا بات ہو رہی تھی؟ جن لوگوں کے لنگر خانے شبیر کے بارے میں۔ تو عام اہم بات یہ ہے کہ عاشورہ کے دن جو آپ کا ماشاءاللہ وہ سڑک سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی شبیلیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ بھی شبیل ہے، لیکن اصل شبیل جو ہے وہ ہے جو آپ کا جب اس میں مبارک لیا جائے تو وہ جو شبیل آنکھوں میں لگی ہوئی ہے وہ اصل کربلا کی شبیل، آپ کے نام مبارک پہ ہی شبیل لگی ہوئی ہے۔ آپ کا یہاں ذکر ہو وہاں پہ جب آپ کا نام مبارک رکھا گیا تو جبریل علیہ السلام جو تھے یہ عرش سے نام لے کے آئے حسین، اور جہاں تک مجھے یاد ہے اس میں کچھ کمی بیشی بھی کہ خود جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا نام ہے جو پہلے کسی کا نہیں ہوا، اور اس نام کی عجیب تاثیر ہے کہ جب یہ لیا جائے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ایک محفل میں یہ ذکر ہو چکا ہے، منیب میاں نے وہ بات سنائی تھی کہ اگر مرشد آئے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں، اگر مرشد کا بھی مرشد آ جائے تو مرشد بھی کھڑا ہو جائے۔ اس کو مختصر کریں تو اگر مولا علی آ جائیں تو وہ سارے مرشد کھڑے ہو جائیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں، ہمارے ماں باپ تو مولا علی بھی کھڑے ہوئے، اور جب خاتون جنت سیدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں تو آپ سرکار بھی کھڑے ہوئے۔ یہ بات ہوئی تھی کہ بیٹی کے لیے کھڑا ہونا جو ہے نا وہ سنت نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ انگریزوں کی یہ رسم ہے کہ وہ خاتون کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آج بھی یہ ایٹیکیٹس ہیں، مغربی دنیا کے ایٹیکیٹس ہیں کہ خاتون کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے یہ ایٹیکیٹس نہیں، یہ ہم نے وہاں سے سیکھے، لیکن انگریز بھی جو ہے نا وہ اپنی بیٹی کے لیے نہیں کھڑے۔ تو اس کا مطلب یہ کوئی مسلمان اپنی بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، حالانکہ سنت پہ سب عمل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹی ہی کوئی خاص بیٹی تھی۔ یہاں تک تو بات پچھلی محفل میں ہوئی تھی، اور لیکن یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ وہ خاص کیوں تھی۔ وہ خاص جو تھی وہ ایک وجہ سے خاص، میں اس طرف میں بعد میں آتا ہوں، پہلے حضرت شاہ ولی اللہ کا حوالہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ ایسے درویش گزرے ہیں جو متفق علیہ ہیں، یعنی کہ تمام فرقے جو ہے نا حضرت شاہ ولی اللہ کو ولی مانتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مسلمان۔ تو وہ ایسے عظیم بزرگ، انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا، اس کے بعد پھر اردو باقی، اور ان پہ بڑے فتوے بھی لگے ترجمہ کرنے۔
تو وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کا جو ترجمہ ہوا وہ حضرت شاہ ولی اللہ نے، وہ اتنے بڑے بزرگ، اس کے بعد اب تو دنیا کی ساری زبانوں میں ہو چکی۔ ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے سر الشہادتین، یعنی شہادتین عربی میں جب جمع آتی ہے یہ نون لگ جاتی ہے، جیسے مشرقین مغربین، تو دو مشرق دو مغرب، تو شہادتین کا مطلب ہے دو شہادت، سر کا مطلب ہے راز، کہ سر و شہادتین یعنی کہ دو شہادتوں کا راز۔ تو وہ پوری کتاب اس موضوع پہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا راز کیا تھا، یعنی کہ ان دو شہادتوں کا کیا راز تھا، اور وہ راز حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ نے جو فرمایا اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا، جو بات آپ نے نماز اندر سے ٹیشو نماز پڑھو تو آپ نے ساری رات نماز پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو تو آپ نے تقریباً ساری عمر روزہ رکھا، یا جیسے ابھی بات ہوئی ہے روزہ رکھا یا فاقہ، اسی طرح آپ نے خیرات کا حکم دیا، کوئی بات بھی لے لیں آپ سرکار کی، آپ نے ہر بات پہ، حج ہے حج آپ نے کر کے دکھایا، تمام جہاد ہے آپ نے جہاد، لیکن سب سے بڑا مقام جو آپ سرکار نے بیان کیا وہ شہادت کا مقام، مسلمان کے لیے سب سے بڑا مقام شہادت کا مقام۔ تو شہادت سے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشور، تو شہادت جو ہے نا وہ مومن کی سب سے بڑی خواہش، تو لیکن اس پہ آپ سرکار نے عمل کر کے دی، تو اس پہ بھی عمل کر کے دکھانا ضروری تھا، آپ نے خود اس پہ عمل کرنا، یہ قدرت کی منشا نہیں تھی کہ آپ سرکار اس پہ خود عمل کرتے، ورنہ پھر دین ہی ختم ہو جائے، تو یہ اللہ کی مصلحت نہیں تھی کہ آپ سرکار اس پہ عمل کرتے، تو خود عمل کرنے کی کا یعنی کہ فدیہ دینے کے لیے پھر وہ آپ نے اپنے دونوں نواسوں کی شہادت جو ہے وہ پیش کر کے دکھائی، تو یہ اس طرح جو ہے یہ شہادتیں جو ہیں اصل میں حضور پاک کی شہادتیں، اور یہ آپ سب لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اپنی شہادت دینا آسان ہوتا ہے، اپنے بچوں کی شہادت دینا بہت مشکل، تو بعض کا ایک مشہور شعر ہے، غریب و سادہ اور رنگی ہیں داستان حرم، غریب کا مطلب ہے عجیب و غریب، سادہ کا مطلب سادہ ہے، رنگین کا مطلب رنگین ہے، یعنی کہ حرم کی جو کہانی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب اس لیے ہے کبھی تو وہ سادہ ہو جاتی ہے کبھی وہ رنگین ہو جاتی ہے، تو یہ کیا کیسی عجیب و غریب کہانی ہے کہ کبھی تو یہ سادہ ہو جاتی ہے کبھی رنگین ہو جاتی ہے۔ دوسرا مصرع نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، تو یعنی کہ حالانکہ اسماعیل علیہ السلام پیغمبر ہے، کوئی عام شاعر یہ شعر کہے تو
کہ پھر فتویٰ لگ جائے گا کہ نہایت حسین کو کہہ دیا اور ابتدا اسماعیل علیہ السلام کو. اس لیے اقبال پہ فتوے بھی لگے, کفر کے فتوے لگے. اس کی زندگی میں, علامہ اقبال کی زندگی پہ بہت فتوے اقبال کے خلاف لگے. تو یہ شعر اقبال کا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو سیرت مبارکہ ہے اس میں حرم کی داستان سادہ ہے, یعنی کہ چھری چلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کربلا میں جا کے یہ رنگین ہو گئی. خون سے زیادہ رنگین کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ حرم کی داستان جو ہے عجیب و غریب داستان ہے. یہ اسماعیل سے ابتدا ہوئی اور حسین پہ جا کے ختم ہوئی. وہاں پہ ایک قربانی کی جگہ ایک ڈمبار ہے, یہاں قربانی کی جگہ پورا خاندان قربانی, اور وہ خاندان میں بیشتر جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ ان پہ فدا. بیشتر کنبہ جو تھا, بیشتر خون جو تھا وہ اہل بیت کا. تو صوفی برکت علی صاحب, اب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ فرقوں میں تو اختلاف ہے, یعنی کہ دیوبندی بریلوی. صوفی برکت علی صاحب ایسی ہستی ہیں, یہ منیب میاں نے مجھے یہ بات بتائی, پہلے میں نہیں تھی. صوفی برکت علی صاحب ایسے درویش ہیں کہ جن کو بریلوی فرقے کے جو بزرگوں کو ماننے والا فرقہ ہے, مرشدوں کو ماننے والا فرقہ, انہوں نے بھی ان کے خلاف فتوے لگائے. ایسی بات صوفی برکت علی کے خلاف رحمۃ اللہ علیہ آپ بزرگوں, مرشد اور پیروں کو ماننے والوں نے بھی فتوے لگائے. اور اس کی صرف ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے اہل بیت کا اتنا زیادہ ذکر کیا. تو صوفی برکت علی صاحب نے ایک جگہ فرمایا, تو یہ بات کوئی آج تک کسی شیعہ, بڑے سے بڑے شیعہ عالم دین نے بھی یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں کی جو صوفی برکت علی صاحب. انہوں نے یہ بات کی کہ کربلا کے وقت بہت سی صحابہ کرام بھی حیات تھے, لیکن اللہ نے اہل بیت کا خون ہی پسند کیا. اب آج کل ہم جانتے ہیں کہ موجودہ جو ٹرمینالوجی ہے, کوئی خون کسی کو ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کی میچنگ دیکھی جاتی ہے. تو یعنی کہ صرف اہل بیت کا خون اس قابل تھا, اس کی میچنگ تھی کہ وہ قبول کیا. تو وہ صرف شہادتین سے بات شروع ہوئی تھی. وہ شہادت جو تھی وہ اصل میں آپ سرکار کی اپنی شہادت. یہاں پہ ذرا اس کو آف کر ریکارڈنگ